آپ نے ایسا خطبہ دیا صحابہ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، زاروں کے تار رونے لگے۔ آقا تم مجھ سے مشورہ کر رہا ہے، کون ان کا تاجدار، تم مجھ سے مشورہ کر رہے ہو، زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے سردار تم مجھ سے مشورہ کر رہے ہو، میں کون ہوتا ہوں مشورہ دینے والا؟ ہار بھی لوٹا دیجئے، آقا براس کو بھی آزاد کر دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ صحابہ نے مشورہ دیا، چھوڑ دیا گیا۔ یہ تھے میرے نبی، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، کس بلبوتے پر تم نے آج غیروں کو اپنا ٹھیکیدار بنا رکھا ہے؟ کس بلبوتے پر آج تم نے لوگوں کو اندھی تقلید کے جامہ پہنا کر تم نے ان کے مقلد بن گئے ہو؟ میرے حبیب تو خود الٹا مشورہ کیا کرتے تھے، اور آج تم ان کی باتوں کو آنکھ بند کر کے مانتے ہو۔ جس کے پاس اتنا بھی علم نہ تھا، میں ان کے علم کو ٹھیس نہیں پہنچا رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں، ابو یہ بتائیے، حنیفہ مسئلہ پوچھتی ہے، بتائیے کہ ایک مرد 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت کو 4 شادی کرنے کا حکم کیوں نہیں؟ ایک عورت 4 مرد کیوں نہیں رکھ سکتی؟ تسلیمہ نسرین جیسی ہوں گی تو 50-50 کا مطالبہ کریں گے۔ یہ عجیب اتفاق ہے، ہندو مذہب میں ایک دیوتا گزرے، ان کا نام ہے یودھشٹھر، اور ایک دیوی گزری ہے، ان کا نام ہے دروپدی۔ تو یودھشٹھر جوا کھیلتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا، اور ہندو بھی اس کو مانتا ہے۔ یودھشٹھر بہت پکا جواری تھا، لیکن آج دیوتا کا درجہ ہے اس کا، 33 کروڑ دیوتاؤں میں اس کا بھی نام ہے یودھشٹھر، تو اس کی بھی پوجا کرنا ضروری ہے۔ وہ جواری تھا، تو ایک موقع پر اچھا دروپدی کے 5 شوہر تھے جو پانڈو کے نام سے مشہور ہے۔ دروپدی جو عورت تھی، جو دیوی ہے، اس کے 5 شوہر تھے۔ آج ہمارے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان 4 عورتیں کیوں رکھتا ہے، اپنے یہاں ٹٹول کے نہیں دیکھتے، ایک عورت دروپدی کے 5 پتی تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو ایک آدمی جوا کھیل کے جب آیا تو اس کی بیوی نے اس کو ڈانٹا کہ شرم نہیں آتی تمہیں، تم جوا کھیلتے ہو، اتنی عمر ہو گئی شادیوں کی، بچوں کے والے بن گئے ہو، اب بھی تم جوا کھیلتے ہو؟ کہا میری بیوی تو کیوں مجھے جوا کھیلنے سے روکتی ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم تھا یودھشٹھر بھی جوا کھیلتے تھے؟ کہا ٹھیک ہے، میں کون ہوتی ہوں روکنے والی، لیکن سن لو تم بھی نہیں روک سکتے ہو، دروپدی کے بھی 5 پتی تھے، تو تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے؟ اس نے شوہر نے کہا کہ تو کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی، جا آج کے بعد مت روکنا، تجھے نہیں معلوم یودھشٹھر بھی جوا کھیلتے تھے؟ بولی میں کون ہوتی ہوں روکنے والی، ٹھیک ہے نہیں روکوں گی، لیکن تم بھی مت روکنا ہی۔ سن لو دروپدی کے بھی 5 پتی تھے، مطلب یہ کہ میں بھی جتنے چاہوں رکھ سکتی ہوں، تم بھی نہیں روک سکتے ہو۔ جیسا شوہر ویسا بیوی، جواب دے دیا اس نے۔ یہ عجیب حالت تھی۔ آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی حنیفہ نے مسئلہ پوچھا، ان کا نام نعمان ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ابو حنیفہ نہیں ہے، ان کا نام نعمان ہے، اتنا یاد رکھنا۔ آج نعمانی اپنے آپ کو کوئی نہیں کہتا، سب لڑکی کی طرف، جبکہ یہ عجیب حالت ہے کہ اگر باپ انصاری ہو، بیٹی اور ماں خان ہو، تو جو بچہ پیدا ہوگا اس کی نسبت باپ کی طرف ہونی چاہیے، ماں کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ انصاری تو انصاری باپ کی طرف ہوگی، بیٹا بھی انصاری کہلائے گا، لیکن پتہ نہیں یہ حنفیت کا کیا اصول ہے، یہ حنفی ابو حنیفہ کی طرف بیٹی کی طرف نسبت کیوں کرتا ہے، مرد کی طرف اپنے آپ کی نسبت کیوں نہیں کرتا ہے؟ اپنی نسبت اس کو مرد کی طرف کرنا چاہیے، نعمانی کہلانا چاہیے، کیونکہ ان کا نام نعمان تھا، لیکن اس کو مرد سے، نعمان سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی ان کی بیٹی سے محبت تھی۔ اس کو اپنے آپ کو حنفی ابو حنیفہ کی طرف نسبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، غلط ہو پھانسی دو مجھ پر، غلط ہو تختہ زار پلٹتا مجھے، غلط ہو تو صحیح ہو تو مان، صحیح ہو تو تسلیم کرو۔ ابو حنیفہ تو بیٹی نے، باپ نے کہا بیٹی مسئلہ تو بڑا عجیب ہے، لیکن میں تو نہیں بتا پاؤں گا، تو بتاؤ کیا؟ کہا ابو جان اگر اس مسئلے کو میں نے بتا دیا تو تم کیا دو گی؟ کہا کہ جو تم مانگے گی۔ کہا کچھ اور نہیں چاہیے، بس اپنے نام کے ساتھ میرا بھی نام جوڑ دینا۔ کہا ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو ابو حنیفہ کہلاؤں گا، یعنی حنیفہ کا باپ، تاکہ تیرا بھی نام آ جائے۔ کہا ابو جان غور کیجئے کہ یہ کٹورا ہو، اس میں ہم 4 عورتوں کا دودھ اگر ملا دیں تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ فلاں عورت کا دودھ ہے؟ کہا بیٹی بات صحیح ہے۔ کہا کہ اسی طریقے سے جب ایک عورت سے 4 مرد شادی کریں تو عورت کے رحم میں 4 مردوں کی جب منی داخل ہوگی تو بچہ 4، عورت ایک اور باپ 4، تو فیصلہ کیسے ہوگا کہ کون باپ ہے؟ اس لڑکے کا باپ کون ہے، فیصلہ کیسے ہوگا؟
تو اس دن سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو، نعمان نے ابو حنیفہ کہنا شروع کر دیا، ابو حنیفہ۔ میرے بھائیوں، تم نے پوری زندگی میں ان کو ماڈل کیسے بنا لیا؟ اپنی بیٹی کا جو جواب نہ دے پائے ایک مسئلے کا، وہ پوری شریعت کے مسائل کا جواب کیسے دے پائیں گے؟ غور کیجئے میرے دوستو، جو اپنی بیٹی کے ایک سوال کا جواب دینے سے قاصر رہے، وہ پوری ملت اسلامیہ کے مسلمانوں کے مسائل کا حل کیسے کریں گے؟ میں ان کے علم کو ٹھیس نہیں پہنچاتا ہوں، وہ بڑے بزرگ تھے، لیکن معاف کیجیے غلطی سے مبرہ کوئی نہیں ہے۔ اتنا سن لو کہ شریعت کا یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پورا علم میرے پاس ہے۔ شریعت کا کوئی بھی آدمی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پورا علم میرے پاس ہے، اور جب وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تو پھر اس کی زندگی ماڈل اور نمونہ کیسے مانی جا سکتی ہے؟ کیسے مانی جا سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی بیچارہ مجھ سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ وہ موئمہ میں، ان کو معلوم ہے جابر بھائی کو، ہاں بڑے دھڑلے کے ساتھ وہاں تو مناظرے تک کی نوبت آ گئی تھی، لیکن ہوا نہیں، اللہ کا شکر ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ تو وہ آ کر کہنے لگا مولوی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ہر آدمی قیامت کے دن قرآن کی آیت ہے کہ اپنے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قرآن میں ایک جگہ آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر مسلمان کو اور مومن کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، امام کے ساتھ۔ تو مولانا آپ کس کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ آپ کا تو کوئی امام ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا حنفی امام ابو حنیفہ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، شافعی امام شافعی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، مالکی امام مالک کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، حنبلی امام احمد ابن حنبل کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ تم تو اہل حدیث و غیر مقلد، تم تو کسی امام کو نہیں مانتے ہو، تم کس کے ساتھ جنت میں جاؤ گے؟ ہم نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے۔ بولے جی۔ ہم نے کہا جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ہر مسلمان کو اور اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس وقت تمہاری اماموں کا کچھ پتہ تھا؟ بولے نہیں، اس وقت تو نہیں تھے۔ تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارے امام کیا مسلمان تھے یا نہیں؟ کہا یہ کون سی بات ہے، وہ مسلمان نہیں تھے کیا؟ ہم نے کہا پھر تمہارے امام کس امام کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہر مسلمان اپنے امام کے ساتھ جنت میں جائے گا، تو کیا تمہارا امام مسلمان نہیں تھا؟ نہیں، مسلمان تو تھے۔ تو ہم نے کہا یہ آیت تو ان کے لیے بھی ہے نا، تو تمہارا امام کس امام کے ساتھ جنت میں جائے گا؟ کہا ہے وہ تو امام الائمہ کے ساتھ، جو سارے اماموں کا امام ہے، سب کا امام ہے، امام الانبیاء کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ہم نے کہا پھر اہل حدیثوں کی خوش قسمتی کا کیا کہنا کہ ہم بھی اس امام کے ساتھ جنت میں جائیں گے جس کے پیچھے تمہارا ہی وہی امام لگا ہوگا۔ ہم بھی اس امام کے ساتھ جنت میں جائیں گے جس کے پیچھے تمہارا بھی امام لگا ہوگا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ ہم ڈائریکٹ امام الانبیاء کے ساتھ جائیں گے، تم اپنے امام کے پیچھے جاؤ گے، ہم ڈائریکٹ امام الانبیاء کے ساتھ جائیں گے۔ کہنے لگا یار تھوڑی سی چوک ہو جاتی، یہی میں نہیں سمجھ پاتا ہوں، یہی میں نہیں سمجھ پاتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ مسلمان بھائیوں، میری اس بات کو بڑے پیار سے میں تمہیں سمجھاتا ہوں، کتنا یاد رکھنا کہ قرآن کی یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد میں پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، قرآن میں پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت نازل فرما دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں میرے پیارے حبیب آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اے میرے پیارے حبیب آج میں نے اپنی تمام نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اے نبی آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ تو اسلام اللہ کے نبی کے دور میں مکمل ہو رہا نا، کمپلیٹ، انکمپلیٹ نہیں تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے حبیب آج میں نے اسلام کو مکمل کر دیا۔ تو اسلام تو اللہ کے نبی کے دور میں ہی مکمل ہو چکا تھا، اور جو اللہ کے نبی کے بعد دین میں دین سمجھ کر کوئی نئی چیز کی ایجاد کرے وہ بدعت ہے یا نہیں؟ جب یہ اسلام اللہ کے نبی کے دور میں مکمل ہو چکا تھا کہ تو کچھ مقلدوں نے اماموں کو دین سمجھ کر دین میں داخل کر دیا کہ جب تک تم ان اماموں کی پیروی نہ کرو گے، تقلید نہ کرو گے، تم مسلمان نہیں کہلائے جاؤ گے۔ اتنا بات سن لو، یہ دین میں زیادتی کر ڈالی، دین میں تبدیلی کر ڈالی۔ اللہ کی قسم تقلید کرنا بھی بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں اسلام مکمل ہو چکا تھا۔ اور مکمل کس کو کہتے ہیں؟ یہ مثلاً ایک گلاس ہے، اس میں پانی بھر لو، آپ پورا پانی بھر جائے اس کو کہتے ہیں مکمل۔ اگر ایک بوند بھی اس میں جانے کی گنجائش ہو تو وہ مکمل نہیں ہے۔ مکمل اس کو کہتے ہیں جس میں ایک بوند بھی جانے کی گنجائش نہ ہو۔
آئے نبی آج ہم نے دین اسلام کو اتنا مکمل کر دیا کہ اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز بڑھائی نہیں جا سکتی. اسلام اللہ کے نبی کے دور میں مکمل ہو چکا تھا. تو جو لوگ اس اسلام کو مکمل سمجھتے تھے وہ کتاب و سنت ہی پر عمل کر رہے ہیں، اور جو لوگوں نے دین اسلام کو مکمل نہیں سمجھا، ناقص سمجھا، انہوں نے اماموں کو اپنا امام مان کر دین میں مکمل پر دین کو پائے تکمیل تک پہنچایا. وہ سمجھے کہ اماموں کے آنے کے بعد دین مکمل ہوا، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دین، اللہ کے نبی کے اوپر ہی مکمل ہو چکا تھا. بڑے افسوس کی بات ہے. ایک بات ذرا کان کھول کر سن لیجیے اور جاؤ اپنے اس بھیونڈی کے سارے مفتیوں کو بلا لو. چیلنج. اور اگر سارے بھیونڈی کے مفتی مل کر اس چیلنج کو قبول نہ کر پائیں تو سارے بمبئی کے مفتیوں کو چیلنج، اور وہ بھی نہ دے پائیں جواب تو سارے مہاراشٹر کے مفتیوں کو بلا لو، ان کو چیلنج. اور اگر یہ بھی مل کر جواب نہ دے پائیں تو جاؤ دیوبند سے کوفہ تک سارے مولویوں کو چیلنج، پوری دنیا کے مفتیوں کو چیلنج، جواب لے کر آؤ. اللہ کے نبی کے بعد اگر سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو وہ صرف سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابوبکر تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو. جنت میں جانے کی 4 ڈگریاں دنیا میں دے دی. صرف کوئی ہمیں اتنا بتا دے کہ اگر کوئی آدمی صرف اتنا عمل کر لے جتنا حضرت ابوبکر نے اپنی زندگی میں عمل کیا ہے، نہ اس سے کم کرے نہ اس سے زیادہ کرے، صرف اتنا عمل کر لے جتنا اللہ کے یہ نبی کے پیارے دوست ابوبکر نے عمل کیا، صرف اتنا عمل کر لے، نہ اس سے کم کرے نہ زیادہ، تو وہ آدمی جنتی ہوگا یا نہیں؟ جنتی ہوگا نا. یہ وہ جواب ہے. کہتے ہو ہوگا تب بھی پھنس گئے ہو، کہتے ہو نہیں ہوگا تب بھی پھنسے. کہو گے کیا؟ چلو اگر ابوبکر جنتی نہیں ہے تو پھر ہمیں دنیا کا کوئی آدمی یہ بتائے پھر ہے کون جنتی. اور اگر ابوبکر جنتی ہے تو ہمیں یہ بتاؤ کہ ابوبکر نے کس کی تقلید کی تھی. ہمیں اتنا ہی عمل کرنا ہے جتنا حضرت ابوبکر نے کیا تھا. مسئلہ تم پہ ٹھہرا، فیصلہ تم کرو. ہمیں اتنا بتاؤ اتنا ہی عمل کرنا ہے جتنا ابوبکر نے کیا، نہ اس سے کم نہ زیادہ. چلیے اگر انہوں نے کسی کی تقلید کی تھی تو تو بھی اسی کی تقلید کر جس کی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقلید کی تھی. اگر انہوں نے تقلید صرف اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تقلید کی تھی تو ہم اور آپ بھی اسی کی تقلید کریں گے جس کی تقلید حضرت ابوبکر نے کی تھی. تبھی نہ جنتی ہوگے. بند ہو. دوستوں اور بزرگوں، یہ کر رہا تھا کہ ایسی صورت میں بھی آپ دیکھیے کہ جواب کیا ملا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہی عمل کرو جتنا انہوں نے کیا، پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے کس کی تقلید کی. جواب کچھ نہیں ملے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقلید کیا سارے مسلمانوں پر فرض ہے؟ میں نے مان لیا کہ تقلید سارے مسلمانوں پر فرض ہے. تو مسلمانوں میں تو خود امام بھی داخل ہے نا. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، جب سارے امام داخل ہیں اور تقلید ہر مسلمان پر اگر فرض ہے تو کوئی یہ بتائے کہ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ کیا ان پر تقلید فرض نہیں تھی؟ اچھا اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی کی تقلید کرتے تھے تو تم نے اس کی تقلید کیوں چھوڑی جس کی تقلید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے یا امام شافعی کرتے تھے؟ ایک اہم سوال ہے. کیا وہ لوگ برحق نہیں تھے؟ اور جب وہ برحق تھے تو تم نے اس کی تقلید کیوں چھوڑی جس کی تقلید تمہارے امام بھی کرتے تھے؟ اور اگر یہ کہو کہ نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید واجب ہے تو اس سے پہلے لوگ پھر کس کی تقلید کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ایک صاحب بڑے دھڑلے سے آ کر میرے پاس آ کے کہنے لگے مولوی صاحب یہ بتائیے کہ یہ اہل حدیث آیا کہاں سے فرقہ؟ میں ایک غصے میں مجھے بہت تیز غصہ چڑھا. مولوی صاحب یہ اہل حدیث فرقہ آیا کہاں سے؟ ہم نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا چاری امام چاروں برحق، حنفی شافعی مالکی حنبلی، چاری امام میں چاروں برحق ہیں. یہی نیا فرقہ اہل حدیث جو ہے انگریزوں کی ایجنٹ یہ جو ہیں یہ کہاں سے آیا نیا فرقہ؟ ہم نے کہا باپ سے بیٹا پوچھ رہا ہے ابو آپ کب پیدا ہوئے؟ آ کر کہنے لگا کہ مطلب یہ اہل حدیث فرقہ جو آیا کہاں سے؟
ہم نے کہا باپ سے بیٹا پوچھ رہا ہے کہ ابو آپ کب پیدا ہوئے؟ ہم نے کہا تم نکلے تو ہم ہی میں سے ہو۔ بولا کیسے؟ ہم نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب تک نہیں تھے تب تک حنفی بھی نہیں تھے، اور حنفی تو اسی وقت آئے جب سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور امام شافعی جب تک نہیں تھے شافعی بھی نہیں تھے، اور شافعی جب آئے تب شافعی لوگ پیدا ہوئے، شافعی بنا، پھر مسلک بنا، اور امام مالک جب تک نہیں آئے تھے مالکی بھی نہیں تھے، اور جب امام مالک آ گئے تو مالکی فرقہ نکلا۔ ہم نے کہا میں اہل حدیث ہیں، اور حدیث والے تو اللہ کے نبی کے بعد ہی سے چلے آ رہے، تو ہم ہی سے تو نکلے ہو، باپ سے بیٹا پوچھ رہا ہے کہ ابو آپ کب پیدا ہوئے؟ ساری ہندوستان کا جب بٹوارا ہوا، ہندوستان اور پاکستان کا، تو اس وقت ہندوستان میں صرف دو ہی پارٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا مسلم لیگ اور ایک کا نام تھا کانگریس۔ کانگریس ہندوستان میں رہ گئی، مسلم لیگ پاکستان چلی گئی۔ اب وہ بھی بے نظیر بھٹو اس کی قیادت کر رہی ہے، طوائف کے ہاتھ میں اس کی قیادت آ گئی، عجیب مسئلہ ہے۔ اور یہاں کانگریس تھی، اور جتنی بھی تم پارٹیاں دیکھ رہے ہو یہ سب کانگریس ہی کی ایجاد ہے۔ سماجوادی پارٹی تو کانگریس سے نکلی، جنتا دل تو کانگریس سے نکلی، بہوجن سماج پارٹی تو کانگریس سے نکلی، کمیونسٹ پارٹی تو کانگریس سے نکلی، جتنی پارٹیاں ہیں یہ سب کانگریس سے نکلی۔ اب کانگریس کا اگر نام ہی مٹ جائے تو ساری پارٹیاں مل کر پوچھیں یہ کانگریس کہاں سے آئی، وہی حساب ہے۔ ساری پارٹیاں مل کر پوچھ رہی ہیں کانگریس کہاں سے آئی، یہ بیچارے ہم ہی میں سے نکلے اور ہم ہی سے پوچھ رہے ہیں یہ اہل حدیث کہاں سے آئے، یہ نیا فرقہ کہاں سے آیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے میرے دوستو، آج ہماری تعداد تم کم دیکھتے ہو اس لیے کہتے ہو ارے علماء اہل حدیث 1,00,000 علماء نے صادق پور میں قربانی دے کر شہید ہوئے ہیں انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے میں۔ تمہیں معلوم ہے جس کے علماء نے اتنی قربانی دی ہو کہ 1,00,000 کی تعداد میں کٹ گئے ہوں، درجہ شہادت حاصل کر لیا ہو، اس کی عوام کی تاریخ دیکھنا چاہتے ہو تم، اس لیے آج ہماری تعداد تمہیں کم دکھائی دیتی ہے۔ جتنی بھی تاریخ تم دیکھ رہے ہو ساری قربانیاں تو اہل حدیثوں نے دی ہیں۔ یہ احمد رضا کا نام لیا جاتا نا، یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا، یہ اہل حدیثوں کے اوپر سیاہی چھڑک دیا کرتا تھا اور انگریزوں سے کہتا تھا کہ تمہارے دشمن یہ پکے وہابی ہیں، پکے وہابی، اور جاؤ مسجدوں میں جن کے تم پیچھے سیاہی کے نشان دیکھو وہ تمہارے پکے دشمن۔ انگریز ان اہل حدیثوں کو پکڑ کر قتل کر دیا کرتے تھے، ان کو مار ڈالا کرتے تھے۔ یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہمارے وہابیوں کو قتل کرانے والے، آج لوگ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب دے رہے ہیں، اور نعوذ باللہ اس سے بڑی اور گستاخی کیا ہوگی کہ کہنے لگے اعلیٰ حضرت۔ ہمارے نبی کو تو صرف حضرت کہا جاتا ہے، اور یہاں عربی جاننے والے ہمارے استاد محترم بیٹھے، پوچھیے اعلیٰ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، علون کے معنی بلند، اعلیٰ سب سے زیادہ بلند، اور اعلیٰ حضرت یعنی حضرت سے بھی بلند، نبی اکرم سے بھی بلند۔ اعلیٰ کے معنی سب سے اونچا، حضرت ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ حضرت یعنی حضرت محمد الرسول اللہ سے بھی بلند۔ تمہاری گستاخی کا کیا کہنا، تم سینہ ٹھونکتے ٹھونکتے مر بھی جاؤ گے، خدا کی قسم تمہارے ایک بھی آنسو کے قطرے زمین پر گریں گے تو بخشش تمہاری نہیں ہوگی، چاہے تم مگرمچھ کے آنسو بہا ڈالو۔ تم اعلیٰ حضرت کہہ کر اپنے آپ کو نبی اکرم سے بڑا بنتے ہو۔ صاحب آئے، ولی صاحب میں دیوبندی ہوں، ایک آیا ولی صاحب میں بریلوی ہوں، میں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں اہل حدیث ہوں۔ بولا کیا مطلب؟ ہم نے کہا سنو، بریلی شریف میں اگر ایک ہندو پیدا ہو جائے تو وہ کون ہوا؟ بولے کون؟ وہ ہندو ہوا۔ ہم نے کہا بے پاگل، میں اٹاوا میں پیدا ہوا ہوں تو میں اٹاوی ہوں، اٹاوا میں ملائم سنگھ بھی پیدا ہوا تو وہ بھی اٹاوی ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے تو؟ ہم نے کہا اٹاوے میں اگر ایک طوائف پیدا ہو جائے تو وہ بھی اٹاوی ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے؟ ہم نے کہا بمبئی میں جو پیدا ہو جائے وہ بمبئیا کہلاتا ہے، اسی طریقے سے پاکستان میں جو پیدا ہو پاکستانی۔ ہم نے کہا اگر بریلی میں کہ ہندو پیدا ہو جائے تو وہ بھی بریلوی ہوا کہ نہیں؟ کہاں ہوا؟ ہم نے کہا اگر بریلی میں گرنڈی پیدا ہو جائے تو وہ بھی بریلوی۔ ہم نے کہا کہ یہودی پیدا ہو جائے تو وہ بھی بریلوی۔ ہم نے کہا اور دیوبند تو سہارنپور کا ایک قصبہ ہے دیوبند۔ ہم نے کہا اچھا بتائیے کہ دیوبند میں اگر میں آمین بولتا ہوں، رفع الدین کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، اگر میں جرجیس اہل حدیث اگر دیوبند میں پیدا ہوتا تو کون ہوتا؟ کہا آپ بھی دیوبندی ہوتے۔ ہم نے کہا آمین تو نہیں بولتا ہوں پھر بھی دیوبندی؟ کہا وہ دیوبند میں پیدا ہو جاتے اس لیے۔ ہم نے کہا جتنے ہندو دیوبند میں پیدا ہوئے وہ کون ہیں؟ کہا وہ بھی دیوبندی۔ میرے دیوبندی بھائیو برا مت ماننا، تم خود اپنے ضمیر سے فیصلہ کرو کہ دیوبند میں پیدا ہونے والا دیوبندی ہے کہ نہیں۔
دیوبند میں جتنی طوائفیں پیدا ہوئی ہیں وہ دیوبندی ہیں یا نہیں؟ دیوبند میں جتنے ہندو پیدا ہوئے وہ بھی دیوبندی ہیں یا نہیں؟ دیوبند میں جتنے یہودی پیدا ہوئے وہ بھی دیوبندی ہیں یا نہیں؟ دیوبند میں جتنے مشرک پیدا ہوئے وہ بھی دیوبندی. بریلی میں جتنے بھی کافر پیدا ہوں وہ بریلوی. بریلی میں جتنے ہندو پیدا ہوں وہ بریلوی. بریلی میں جتنے یہودی پیدا ہوں وہ بریلوی. بریلی میں جتنے رنڈیاں پیدا ہوں وہ بریلوی. تم تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے ہو کہ کسی ہندو کو بریلوی کہنے سے روک سکو. تمہارے پاس تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ کسی رنڈی کو تم بریلوی کہنے سے روک سکو. تمہارے پاس تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ تم کسی یہودی کو دیوبندی اور رنڈی کو دیوبندی کہنے سے روک سکو. ہم نے کہا ہم اہل حدیث ہیں. ذرا نظر اٹھا کر دیکھو حدیث کس نے کہی ہے. بولے یار حدیث تو مکے والے نے کہی, مدینے والے نے کہی, ہم کون ہیں؟ کہا تم مکے والے ہو, مدینے والے ہو. ہم نے کہا فیصلہ تم کر رہے ہو, ہم نہیں کر رہے. اللہ کا شکر ہے ہماری نسبت ہندوستان کے کسی ناپاک شہر کی طرف نہیں ہے. جاؤ ہماری نسبت بھی ہے تو وہاں سے ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينُ, میں نے شہر کو امن والا بنایا ہے. مکہ کی قسم کھائی ہے. تمہارے شہروں کے نام تو نہ قرآن میں اور نہ حدیث کی کسی حدیث میں بلکہ تمہاری فقہ میں بھی موجود نہیں ہے. تمہارے ہندوستان کی اس بستیوں کے نام تو تمہاری کتابوں میں بھی موجود نہیں. اور ہماری خوش قسمتی کا کیا کہنا. ہم نے کہا تم بریلی کی بات کرتے ہو. ایک بریلی نہیں, بریلی کا چوچا دائیوں بدائیوں جتنے بھی تمہارے شہر ہیں ترازو کے ایک پلڑے پہ لا کر رکھ دے اور میرے مکہ کو ترازو کے ایک پلڑے پہ لا کے رکھ دے تو قسم خدا کی مکہ کا پلڑا اتنا بھاری ہوگا کہ پوری دنیا کا پلڑا اٹھ جائے گا. چوچا آسمان پلٹ کے نظر آئیں گے اور مدینہ کا پلڑا بھاری ہوگا. بولا بات تو صحیح ہے لیکن ان کے بغیر سہارا بھی تو نہیں. بولے ہم نے کہا تم دوگلی پالیسی اختیار کرتے ہو. تم نے اجمیر والے کو پکارا, ہم نے مدینے والے سے کے بارے میں عمل کیا. تم نے جب بھی بات کی تو کچھوچا کی بات کی اور ہم نے جب بھی بات کی تو مدینے کی بات کی. تم ہماری قسمت کو دیکھتے ہو. تم نے جب بھی بات کی تو بریلی کی بات کی اور ہم نے جب بھی بات کی تو مکہ کی یا مدینے کی بات کی. تم نے جب بھی بات کی تو عبد القادر جیلانی کی بات کی اور ہم نے جب بھی بات کی تو محمد رسول اللہ کی بات کی. تم نے جب بھی بات کی تو کوفہ کے امام کی بات کی, ہم نے جب بھی بات کی تو مدینہ کے امام کی بات کی. قصور کیا ہے میرا, غلطی کیا ہے؟ کہنے لگی غلطی تو کچھ نہیں ہے لیکن منع جو کرتے ہو کہ مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے اس لیے میں تم سے بہابی کہتا ہوں. ہم نے کہا بہابی کہو, اللہ کا شکر ہے ہم بہابی ہیں, رکابی نہیں. رکابیاں تو تمہارے یہاں ملتی ہیں پلیٹیں, تم جانو تمہارے کام جانے. ہم نے نہ رکابی دیکھی نہ رکابی والے. اللہ کا شکر ہم وہابی ہیں. وہابی اللہ والے ہیں, یہ تمہارا دیا ہوا لقب ہے. وہابی نسبت بھی ہے تو اللہ کی طرف. ہماری قسمت کتنی اچھی. محمد کی طرف نسبت کرو تو محمدی کہو تب بھی ہم خوش ہیں. وہابی کہو تو نسبت اللہ کی طرف تب بھی ہم خوش ہیں. اہل حدیث کہو تب بھی ہم خوش ہیں کیونکہ نسبت تو اللہ کے نبی کی طرف ہو رہی ہے. ہائے ہائے تمہاری نسبت یا تو کوفہ کی طرف ہے یا دیوبند کی طرف یا بریلی کی طرف. تمہاری نسبت ہندوستان کے شہروں کی طرف ہے. بولے مولوی صاحب بات صحیح ہے لیکن کیا کروں, ہمارے مولوی نہیں بتاتے ہیں. کیا کروں, ہمارے مولوی نہیں بتاتے. ایک مسئلہ یاد رکھنا اور سن لو, ساری دنیا کو چیلنج. جاؤ تم بھیونڈی کے سارے مفتیوں سے کہنا اگر وہ ہمارے شرط کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہم کل شرط لگانے کے لیے تیار. اگر وہ نہ مان پائے پورے مہاراشٹر کے مفتی, پورے ہندوستان کے مفتی, ساری دنیا کے مفتیوں کو چیلنج. آؤ تمہیں دعویٰ ہے کہ میرا مسلک صحیح, ہمارا دعویٰ ہے میرا مسلک صحیح. تمہارا دعویٰ ہے شافعی برحق, ہمارا دعویٰ ہے ہم برحق. حنبلیوں کا دعویٰ ہے ہمارا مسلک برحق, ہمارا دعویٰ ہے ہمارا مسلک برحق. فیصلہ ہو نہیں سکتا, فیصلہ تم پہ ٹھہرا. آؤ ایک چیلنج اور ساری دنیا کے مفتیوں کو میرا چیلنج. جاؤ تمہارے یہاں جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ آئے ہیں, چھوٹے سے لے کر بڑے بزرگ, سارے بزرگوں کی کتابیں لاؤ اور لا کر اسی بھیونڈی میں لا کر رکھو, اپنے مدرسے میں رکھ لو. امام محمد, امام یوسف, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, فتاوی قاضی خان, جتنی بھی تمہاری کتابیں, ساری کتابیں تمہارے بزرگوں کی, چھوٹے سے لے کر بڑے تک سارے بزرگوں کی کتابیں لاؤ, جمع کرتے ہیں یہاں پر. شافعی لوگ بھی لے کر آئے, ان کو بھی جمع کر لو. مالکی اٹھا کر لائیں اپنے چھوٹے بڑے سارے بزرگوں کی کتابیں, ہم ان کو بھی لا کر رکھتے ہیں. حنبلی لائیں, چاروں امام کے ماننے والے اپنے چاروں مسلک کی کتابوں کو لا کر یہاں پر جمع کر دیں. اور ہم بھاگتے نہیں ہیں,
ہم بھی چھوٹے بڑے سارے بزرگوں کی کتابیں لے کر آتے ہیں. چلو ہمارے اہل حدیثوں میں چھوٹے بڑے جتنے بھی بزرگ گزرے سارے بزرگوں کی کتابیں ہم بھی لاتے ہیں. اور فیصلہ تم پہ ٹھہرا ہے، فیصلہ تو کرو. ہم سارے بزرگوں کی کتابوں کو پیٹرول ڈال کر، مٹی کا تیل ڈال کر آؤ آج آگ لگائیں، اور 1 مہینے کے بعد اعلان کریں حنفیوں اپنا مسلک لے کر آؤ، شافعیوں لے کر آؤ، مالکیوں لے کر آؤ، حنبلیوں لے کر آؤ، بریلویوں لے کر آؤ، شیعوں لے کر آؤ، اہل حدیثوں تم بھی لے کر آؤ. تو اللہ کی قسم مسجد میں ہوں، خانے خدا میں بیٹھا ہوں، سن لو، فقہ جل جائے گی، کوئی فقہ کا حافظ نہیں ہے. فقہ جل جائے گی تو حنفی مسلک مٹ جائے گا، کبھی زندہ ہو نہیں سکتا. شافعی مسلک جل گیا تو وہ مسلک دوبارہ زندہ ہو نہیں سکتا. مالکی مسلک اگر جل گیا تو دوبارہ زندہ ہو نہیں سکتا. حنبلی مسلک جل گیا تو دوبارہ زندہ ہو نہیں سکتا. اور بریلویوں کی فقہ رضویہ سب جل جائے تو دوبارہ بریلویت زندہ ہو نہیں سکتی. شیعت دوبارہ زندہ ہو نہیں سکتی، کوئی حافظ نہیں ہے. اور میرے دوستو، میرے بزرگوں کی کتابیں بھی اگر جلا دو گے تو ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ 2 چیزیں موجود رہیں گی، رب کا قرآن موجود رہے گا، مدینے والے کا فرمان موجود رہے گا. اور ہماری دعوت یہ ہے کہ میرے بزرگوں کی کتابوں کو آگ لگا. اگر ماننا ہے اور اہل حدیث بننا ہے تو رب کے قرآن کو مان لے، مدینے والے کے فرمان کو مان لے، اہل حدیث بن جائے گا. انشاءاللہ دنیا کے سارے مسلک جل جائیں گے لیکن مسلک اہل حدیث ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ ہمارے مسلک کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. آؤ، فیصلہ تم پہ ٹھہرا، تم لے کر تو آؤ. بریلویوں تم بھی لے کر آؤ، دیوبندیوں تم بھی لے کر آؤ، شافعیوں تم بھی لے کر آؤ، مالکیوں تم بھی لے کر آؤ. اور دنیا میں جس کو بھی اپنے مسلک کی حقانیت کا دعویٰ ہے تم بھی لے کر آؤ، ہم بھی لاتے، پیچھے نہیں ہٹتے. سارے بزرگوں کی کتابوں کو آگ لگاؤ، پھر دیکھو بچتا کیا ہے. جو بچ جائے وہی برحق، جو بچ جائے وہی برحق. اور انشاءاللہ کچھ اور نہیں بچے گا، بلکہ بچے گا تو صرف رب کا قرآن بچے گا اور مدینے والے کا فرمان بچے گا. اور تم کہتے ہو کہ حدیثوں کو ڈائریکٹ نہیں سمجھ پاتے ہیں، سمجھانے والا چاہیے. ساری حدیثیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھے تھے بیچارے، جو اپنی بیٹی کا بھی جواب نہیں دے پائے. ساری حدیثیں یہ سمجھے تھے جن کو اپنی زندگی میں 16-17 حدیثوں سے زیادہ نہیں ملی. یہ ہائے ہائے ہم ان پر تنقید نہیں کرتے، لیکن غور کرو انہوں نے بھی کیا کہا. لوگوں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اس کو مان لینا. میرے بھائیوں، تم میں اپنے آپ کو یا تو اہل حدیث کہلاؤ کیونکہ حدیث مدینے والے نے کہی ہے. حنفی اور شافعی اور مالکی یہ کہلانا ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا ہے، ڈکیتی ہے، چوری ہے محمد کی شریعت کی. کیوں جانتے ہو؟ یہ مکان میرا ہے، میں نے یہ 2 منزل مکان بنوایا ہے، 3 منزل تو میں لکھتا ہوں جرجیس منزل. کوئی ماں کا بیٹا آئے اور اپنا نام لکھ کر تو دکھلائے ادریس منزل، قتل کر ڈالوں گا میرے نام پر اگر اب میرے مکان پر اپنا نام ڈال دیا. کیوں؟ گھر میرا، تو کون ہوتا ہے اپنا نام ڈالنے والا؟ تیرا مکان، میں اپنا نام نہیں ڈال سکتا. تو لکھتا ہے اسماعیل منزل، میں کہوں یار نام کارڈ مکان میرا ہے، جرجیس منزل لکھ، تو تم کہو کہ مقدمہ لڑو گے، قتل کر ڈالو گے، لیکن ہم اپنے مکان پر میرا نام نہیں ڈال سکتے. تمہیں اتنی سی غیرت برداشت نہیں ہوتی کہ اپنے مکان پر میرا نام ڈال دو، غیر کا نام ڈال دو. اور زبردستی اگر کوئی کسی کے مکان پر اپنا نام ڈالتے تو دنیا کیا کہتی ہے؟ چور ہے، بے ایمان ہے، ڈکیت ہے، اس نے فلاں کے گھر پر قبضہ کر لیا، اپنا نام ڈال دیا. میرے دوستو، اس سے بھی بڑی چوری اور کیا ہوگی کہ دین تو لے کر آیا ہے آمینہ کا لال، دین تو لے کر آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم نے دین شریعت پر ٹائٹل ڈال دیا ہے حنفیت کا، مالکیت کا، شافعیت کا، حنبلیت کا. یہ دین لے کر آئے محمد، اور تم نے اپنے آپ کو کہلوایا ہم حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم حنبلی ہیں. یہ دین کی چوری نہیں تو اور کیا ہے؟ دین تو نبی لے کر آئے، تمہیں محمدی کہلانا چاہیے تھا. دین تو آقا لے کر آیا تھا، تمہیں تو اپنے آپ کو اہل حدیث، حدیث والا کہلانا چاہیے تھا. تم نے نبی کے دین کی چوری کی. دین نبی لے کر آیا، تم نے نام دوسروں کا ڈال دیا، نبی کے امتیوں کا ڈال دیا. اس سے بڑی چوری اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی ڈکیتی اور کیا ہوگی؟ میرے دوستو، سنجیدگی سے غور کرو.
میرے بھائیوں سنجیدگی سے غور کرو. اچھا ایک بات تم ہی بتاؤ, آپ یہاں کام کرتے ہیں, اکثر لوگ یو پی کے رہنے والے ہیں, ویسے تو اکثر لوگ ود فیملی رہتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اپنی بیویوں کو اپنے گھر پہ چھوڑ کے بھی آتے ہیں گاؤں پر, اکیلے یہاں کام کرتے ہیں تاکہ زیادہ کما لیں اور گھر پہ لے جائیں. تم رہنے والے ہو اعظم گڑھ کے, یا تم رہنے والے ہو کسی اور علاقے کے, تم یو پی سے آگرہ کے رہنے والے ہو, مثلاً سپوز دیٹ آگرہ کے رہنے والے ہو, بھیونڈی میں آ کر کام کر رہے ہو, بیوی تمہاری گھر پہ ہے. آگرہ سے کوئی آدمی سفر کر کے آیا کہ چلو میں بھیونڈی بمبئی میں گھوم لوں, اور گھومتے ہوئے وہ آپ سے ملنے آیا کہ چلو میرے گاؤں کا ایک آگرے کا ایک آدمی یہاں کام کرتا, میں مل لوں. آپ کی بیوی آگرہ میں ہے, آپ یہاں کام کر رہے ہیں, آپ کا مہمان آگرہ سے چل کر آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا بھائی میں 2 دن کا مہمان ہوں, میں جا رہا ہوں, ایسا کرو کہ میں آگرہ تو لوٹ کر جاؤں گا ہی. بولے جی ہاں, اگر آپ کو کچھ سامان دینا ہو تو آپ دے دیجیے, میں آپ کی بیوی کو دے دوں گا. کہا ٹھیک ہے. 2 دن کے بعد آپ جب لوٹے تو سوچا کہ بھائی میری بیوی گھر پہ ہے, میرا مہمان آیا ہے میرے آگرے سے, ایک ساڑی آپ نے لی یا بہترین قسم کا کپڑے کا سوٹ آپ نے لیا, کہا لو یہ میری بیوی کو دے دینا, لے جائیے میرے گھر پہ دے دینا. جب آپ ٹرین کا سفر کر کے اپنی بیوی کے آپ کی بیوی کے پاس وہ مہمان پہنچا تو آپ نے جب اس کی بیوی کو وہ تحفہ دیا, لیجیے آپ کے شوہر نے بھیونڈی سے یہ تحفہ بھیجا ہے, لیجیے آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجیے, آپ کے شوہر نے. اب آپ کی بیوی کس کی تعریف کرے گی؟ آپ کی بیوی کا کیا حق ہے؟ اب اس کو تعریف تو آپ کی کرنا چاہیے نا کہ میرے شوہر نے بھیجا ہے. اب بجائے وہ آپ کی تعریف کرنے کے اس ساڑی لانے والے, اس سوٹ لانے والے کی تعریف کرے. ارے بھائی بیٹھیے پلیز, چائے پی کے جائیے. آپ تم یو پی سے آگرہ کے رہنے والے ہو, مثلاً سپوز دیٹ آگرہ کے رہنے والے ہو, بھیونڈی میں آ کر کام کر رہے ہو, بیوی تمہاری گھر پہ ہے. آگرہ سے کوئی آدمی سفر کر کے آیا کہ چلو میں بھیونڈی بمبئی میں گھوم لوں, اور گھومتے ہوئے وہ آپ سے ملنے آیا کہ چلو میرے گاؤں کا ایک آگرے کا ایک آدمی یہاں کام کرتا, میں مل لوں. آپ کی بیوی آگرہ میں ہے, آپ یہاں کام کر رہے ہیں, آپ کا مہمان آگرہ سے چل کر آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا بھائی میں 2 دن کا مہمان ہوں, میں جا رہا ہوں, ایسا کرو کہ میں آگرہ تو لوٹ کر جاؤں گا ہی. بولے جی ہاں, اگر آپ کو کچھ سامان دینا ہو تو آپ دے دیجیے, میں آپ کی بیوی کو دے دوں گا. کہا ٹھیک ہے. 2 دن کے بعد آپ جب لوٹے تو سوچا کہ بھائی میری بیوی گھر پہ ہے, میرا مہمان آیا ہے میرے آگرے سے, ایک ساڑی آپ نے لی یا بہترین قسم کا کپڑے کا سوٹ آپ نے لیا, کہا لو یہ میری بیوی کو دے دینا, لے جائیے میرے گھر پہ دے دینا. جب آپ ٹرین کا سفر کر کے اپنی بیوی کے آپ کی بیوی کے پاس وہ مہمان پہنچا تو آپ نے جب اس کی بیوی کو وہ تحفہ دیا, لیجیے آپ کے شوہر نے بھیونڈی سے یہ تحفہ بھیجا ہے, لیجیے آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجیے, آپ کے شوہر نے. اب آپ کی بیوی کس کی تعریف کرے گی؟ آپ کی بیوی کا کیا حق ہے؟ اب اس کو تعریف تو آپ کی کرنا چاہیے نا کہ میرے شوہر نے بھیجا ہے. اب بجائے وہ آپ کی تعریف کرنے کے اس ساڑی لانے والے, اس سوٹ لانے والے کی تعریف کرے. ارے بھائی بیٹھیے پلیز, چائے پی کے جائیے, آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں, آپ تو ساڑی لے کر آئے ہیں. اور جو شوہر کا حق ہے وہ بیوی اس کا حق ادا کرنے لگے, بھائی بیٹھیے آپ بہت اچھے آدمی ہیں, یہ وہ لگے اس کی تعریف کے پل گانے باندھنے کے لیے اور اس کی مہمان نوازی کرنے کے لیے. آپ اس غیرت کو برداشت نہیں کریں گے. دیکھ کم بخت ساڑی میں نے بھیجی, تو تعریف کی پل اس کے باندھ رہی ہے. میں بھیونڈی میں اس کا کیا مطلب, وہ تو جا رہا تھا, میں نے اس کو دے دی. تعریف آپ کی بیوی کا حق ہے کہ آپ کی کرے, نہ کہ اس کی جو ساڑی لے کر گیا ہے. اور اگر آپ کی بیوی اپنے ساڑی لانے والے کی تعریف کرتی ہے, بھیجنے والے کی تعریف نہیں کرتی ہے, تو آپ اس غیرت کو برداشت نہیں کریں گے. فوراً آ کر اپنی بیوی کو گولی کی بندوق کی طرف 3 طلاق ایک بیگ دے دیں گے. بات میں نے طلاق دی, بیچاری وہ ادھر گھائل پڑی ہے, کیا کرے. 3 شوٹنگ کرو گے کیا ہوگا؟ شوٹ جب 3 مرتبہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ ایک صاحب بولے مولوی صاحب, ایک آدمی گیا بیچارہ پوڑی کھانے کے لیے, تو ایک پوڑی کھائی, اس کے بعد میں بولا کتنے کی؟ کہا 1 روپے. کیا ایک اور دے دو. تو ایک اور پوڑی کھا لی, تو کہا کہ ایک اور دے دو. ایک اور پوڑی کھائی, 3 پوڑی کھا چکا. جب جانے لگا تو اس نے 1 روپیہ دیا. پوڑی والے نے کہا بے 3 پوڑی کھایا 1 روپیہ دیا. بولا بے 1 مجلس میں کھائی ہے, 3 مجلس میں تھوڑی کھائی ہے. کہا بے 1 مجلس میں کھائی ہے, 3 دفعے آ کر تھوڑی کھائی ہے, تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی. 1 مجلس میں کھائی 1 روپیہ دوں گا. یہ ہے ان کی دلیل ہے, یہ ہے ان کی دلیل ہے. ہم نے کہا کہ
ایک لقمہ اٹھا کے کھایا تو ایک ہوا. کوئی آدمی 50 لقمے کھاتا ہے, کوئی آدمی 60 لقمے کھاتا ہے, کوئی 100 لقمے تک کھا لیتا ہے. تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے 60 مرتبہ کھانا کھایا, کیا کہتا ہے؟ ایک مرتبہ کھانا کھایا. ایک مجلس میں چاہے وہ 60 لقمے کھائے تب بھی ایک مرتبہ کھانا کھایا. ایک مجلس میں چاہے 100 لقمے کھائے لیکن کہتا ہے یہ ایک لقمہ کھانا کھایا. میں نے کہا بتا اس کے کیا جواب دے گا؟ بولا یار پھنس جاتا ہوں, کیا کروں؟ میری بھی دلیل اپنی جگہ پر صحیح, تمہاری بھی بات اپنی جگہ پہ صحیح. ہم نے کہا عقلی بات کرو گے تو پھنسو گے. شریعت دیکھ شریعت کیا کہتی ہے, شریعت دیکھ شریعت کیا کہتی ہے. کہتا یار بات تو صحیح یہی سمجھ میں آتی ہے کہ 3 طلاقوں کو ایک ماننا چاہیے, 3 نہیں ماننا چاہیے. شوٹنگ کی اور حیدرآباد میں چلو میرے ساتھ, تو حلالہ سینٹر کھلا ہے. حلالہ سینٹر لکھا بورڈ پر 20 سال سے لے کر 80 سال کے مولوی موجود ہیں. مطلب کیا ہوا کہ جس لڑکی کو طلاق ہو اس کے لیے جس عمر کا لڑکا چاہیے وہ مولوی یہاں موجود ہے, مولوی حلالہ کر رہے ہیں. اللہ توبہ ہو, اللہ استغفر اللہ. میرے دوستو غور کیجئے, مولویوں نے حلالہ سینٹر کھولا ہے. حلالہ کر لو. کوئی بے ایمانی بھی کر لیتا, بھاگ میں نے تو نکاح کر لیا, اب نہیں دیتا ہوں تیری بیوی. کیوں؟ میں نے تو نکاح کیا تجھے, کیوں؟ تو باقاعدہ کرائے کا سال تیار کیا جاتا. آج تو شادی کر لے, کل طلاق دے دینا, کل طلاق دے دینا. میرے بھائیوں اس سے بھی زیادہ اور بے وقوفی کیا ہوگی. میری ماں اور بہنوں, اگر تم چھتوں پر آئی ہو تو سن لو, تمہارے مرد یہ تو بیچارے غافل ہو گئے. کم سے کم تم تو اپنی عزت کو نہ بیچو. تم تو یہ تصور کرو کہ ایک رات دوسرے کے پاس جاؤ, پھر طلاق لے کر پھر اپنے مرد کے پاس آؤ. یہ کہاں کا حساب؟ یہ تو بالکل طوائفوں جیسا حساب ہے. اللہ کے نبی نے کہا لا انبئکم, کیا میں تمہیں کرائے کے ساڑھ سے باخبر نہ کر دوں؟ صحابہ نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا حلالہ کرنے والے مرد کرانے والی عورتیں یہ کرائے کی ساڑھ ہیں, ساڑھ. ہائے میرے دوست اور بزرگوں, آج اس سے زیادہ اور کیا ہوگا, اس سے زیادہ بے حرمتی اور کیا ہوگی. بیوی تعریف کر رہی ہے ساڑھی لانے والے, سوٹ لانے والے کی, شوہر آیا طلاق کی بات, تو نے اس کی تعریف کیوں کی؟ میرے بھائیوں, جب تمہاری بیوی اگر تمہارے بجائے اس ساڑی لانے والے کی تعریف کر دے تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہو. یہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور یہ دین اماموں کے ذریعے کسی کے ذریعے ہم تک پہنچا, تو تعریف کا حق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, اور تم نے محمد کو چھوڑ کر اماموں کی تعریف کے پل گائے. تو بتاؤ اللہ یہ غیرت برداشت کرے گا؟ میں نے دین محمد کو بھیجا, محمد کے ذریعے, اماموں کے ذریعے, علماء کے ذریعے دین تم تک پہنچا, تو تمہیں تعریف تو نبی اکرم کی کرنا چاہیے تھی. تم نے تعریف اماموں کی کر ڈالی, ان کے تعریف کے پل گائے, تو تم تو اتنی سی غلط برداشت دے کر تو طلاق دیتے ہو. اللہ تو 3000 طلاق دے کے جہنم میں ڈال دے گا. کیا کرے گا میرے دوستو؟ اندازہ لگاؤ, اندازہ لگاؤ. آج ہمارے بریلوی بھائی موجود ہیں, ان کا تو علاقہ ہے, ان کی حکومت ہے, اور ان کا تو روڈ بھی کھلا ہوا, امام احمد رضا روڈ. یہ تو بیچارے بل بھی پاس کرا لیتے. کیا کرو حکومت ان کی, ہم غریب مسلمان کیا کر سکتے ہیں, کر کیا سکتے ہیں. لیکن صحیح بات ہے, میں آپ کو بتا دوں, آج دین بیچارہ ایک اجنبی بن کر رہ گیا, دین ایک اجنبی بن کر رہ گیا. ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ جو آدمی تقلید نہیں کرتا وہ پکا مسلمان ہی نہیں. ہم نے کہا جو آدمی جس امام کی تقلید کرتا ہے اللہ کی قسم وہ 1/4 پر عمل کرتا ہے, 3/4 کو چھوڑ رہا ہے. بولا کیسے؟ ہم نے کہا 4 امام چاروں برحق. بولا جی ہاں. ہم نے کہا تو ہر امام کے پاس 54 بھرنا اسلام آیا. بولے کیوں؟ ایک اسلام کو 4 حصوں میں بانٹو, 4 امام چاروں برحق, تو ایک امام کے پاس 54 بھرنا آیا. بولا جی ہاں. ہم نے کہا حنفیوں تم پورے حنفیت پر عمل کر ڈالو, 54 بھر اسلام تمہیں ملا. مالکیوں تم پورے مالکیت پر عمل کر ڈالو, 54 بھر تمہیں ملا. اور یہ اسے کہا شافعیوں سے, شافعیوں پورے شافعیت پر عمل کر ڈالو, 54 بھر تمہیں ملا. اور آئے حنبلیوں پورے حنبلیت پر عمل کر ڈالو, 54 بھر تمہیں ملا. چاروں اماموں کو ماننے والوں کو 54 بھر ملا. کہا حدیث تمہیں کیا ملا؟ ہم نے کہا مجھے تو پورا روپیہ ملا. کہا کیوں؟ ہم نے کہا مجھے تو قرآن و حدیث پر ہم نے ڈائریکٹ عمل کیا, ہمیں تو پورا روپیہ ملا. 1 روپے کے 4 حصے کر کے لوگوں نے بانٹ دیا. اگر حنفیت کے ماننے والے تو سن لو 54 بھر پر تم عمل کر رہے ہو, اور اہل حدیث پورے روپے پر عمل کر رہا ہے. ایک چیلنج, اور جاؤ یہ آخری چیلنج ہے, اس کے بعد میں تھوڑی سی دوسری باتوں پر آنا چاہتا ہوں. میری ماں اور بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں, تو میں آخری چیلنج دیتا ہوں. تم کہتے ہو چاروں فرقے برحق, 4 امام چاروں برحق. یہ مشکات شریف کی حدیث رکھی ہوئی ہے, یہ اس میں بحوالہ ترمذی اور ابو داؤد اور احمد, مسند احمد کے حوالے سے حدیث کی 3 کتابوں کے حوالے سے ایک حدیث آئی ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہے لوگوں، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں 72 ملتن 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ملتن 73 فرقے ہوں گے، 73۔ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 جہنمی۔ چلو فیصلہ تم پہ ٹھہرا، تم ہمیں بتا دو کہ وہ ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے کون، ہم مان لیتے ہیں۔ تم ہمیں بتا دو ہم مان لیتے ہیں، یا میری بات تم مان لو، چلو مسئلہ تم پہ ٹھہرا، بتاؤ تو صحیح، جرأت تو کرو، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمت تو کرو بتانے کی، وہ فرقہ ہے کون سا جنتی؟ تم کہتے ہو چاروں برحق، حنفی بھی، شافعی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی، میرا نبی کہہ رہا ہے ایک جنتی 72 جہنمی، تم کہتے ہو 4 جنتی، تیری مانوں آقا کی مانوں کس کی مانوں؟ کیوں الجھاتے ہو یارو، کیوں الجھاتے ہو میرے دوست اور بزرگوں؟ آؤ یا تو اس حدیث کا انکار کر کے ایک نہیں 4 فرقے جنت میں جائیں گے، محمد کی حدیث نہیں ہے، جھوٹی ہے، یا تو حدیث کا انکار کر، اور اگر ماں نے وہ بیٹا نہ جنا جو حدیث کا انکار کر سکے تو پھر یہ بتا کہ وہ ایک فرقہ ہے کون سا جنتی، ایک فرقہ وہ جنتی کون؟ کیا کہنے لگے؟ حنفی ہی ہوگا۔ ہم نے کہا چلو ہم اہل حدیث ہیں، آج اہل حدیثوں کو تینوں طلاق دے رہے ہیں، حنفی بنتے ہیں، لیکن یہ لکھ کر دو کہ صرف حنفی فرقہ جنت میں جائے گا، شافعی مالکی حنبلی سب جہنمی۔ بولے یہ کیسے لکھ کر دے دوں؟ کیونکہ امام تو چاروں برحق ہیں تو چاروں جنتی۔ ہم نے کہا تو پھر میں وہی تو پوچھ رہا ہوں، میرا آقا کہہ رہا ہے کہ ایک فرقہ جنتی، تم بتاؤ کہ وہ کون سا جنتی ہے؟ میں تو حنفی بننے کے لیے تیار ہوں، قسم خدا کی حنفیوں، تمہارے سارے ہندوستان کے مفتیوں کو میرا چیلنج، اتنا بتلا دے کہ وہ ایک فرقہ جنت میں کون سا جائے گا، میں اہل حدیثوں کو طلاق دے کر تمہارے فرقے میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میرے سوال کا جواب دو کہ اگر حنفی فرقہ برحق ہے، میں حنفی بننے کے لیے تیار، قسم خدا کی بننے کے لیے تیار، مسجد میں ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، صبح بھی ہمیں نصیب نہ ہو، میں حنفی بن جاؤں گا۔ تم یہ بتاؤ، کہہ دو، لکھ کر دے دو، حنفی جنتی ہے، بقیہ سب جہنمی، شافعی بھی جہنمی، مالکی بھی جہنمی، حنبلی بھی جہنمی، اتنا لکھ کر دے دو، تمہارے مفتی اور تمہارے باپ بھی نہیں لکھ پائیں گے، کیونکہ کیا کہتے ہیں چاروں برحق، کسی کی مان لو جنتی۔ اتنی جرأت نہیں ہے، اتنی جرأت تو اہل حدیثوں میں ہوتی ہے کہ آؤ ہم بتاتے ہیں ایک فرقہ جنت میں کون سا جائے گا، ہم بتلاتے ہیں، صحیح بات لگے تو مان لینا، غلط ہو تو ٹھکرا دینا۔ میرے بھائیوں بڑے اچھے اندر، کوئی بھی چاروں مسلک کے لوگ ہوں، چاروں مسلکوں کو میرا چیلنج، کوئی ہمیں یہ بتلائے کہ وہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا کون سا، اگر ایک فرقہ جنتی ہے تو بقیہ 3 جہنمی ہیں یا نہیں، ان کے بارے میں لکھ کر ہمیں دے دو۔ 72 میں تو سب آ جائیں گے، ایک ہی نہ جنتی ہے، 72 کہاں جائیں گے؟ کہنے لگے حنفی، ہم نے کہا چلو حنفی بننے کے لیے تیار، تم بتاؤ تو صحیح۔ بولے تو پھر تم ہی بتلا دو، ہم تو چاروں کو برحق مانتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی کہہ رہا ہے ایک جنت میں جائے گا، تم کہتے ہو 4۔ بولے نبی کی بات صحیح ہے، چلو میرا فرقہ جنت میں نہیں جائے گا، کون جائے گا؟ اہل حدیث۔ ہم نے کہا نہ نہ نہ، اتنی جلدی گھبراؤ نہیں، اہل حدیث جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم نے کہا بہت سے اہل حدیث شراب بھی پیتے ہیں، بہت سے اہل حدیث ڈھول تاشا بھی بجاتے ہیں، بہت سے اہل حدیث اپنی بیٹیوں کی شادی میں بارات بھی منگواتے ہیں، بہت سے اہل حدیث جہیز بھی 2-2 لاکھ کا دیتے ہیں، بہت سے اہل حدیث ٹی وی بھی دیتے ہیں۔ ہم نے کہا ایسا اہل حدیث جنت میں تھوڑی جائے گا۔ تو بولا پھر وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ ہم نے کہا سن، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک جماعت۔ بولا وہی تو پوچھ رہا ہوں کون؟ ہم نے کہا سن، نہ اہل حدیث جنتی، نہ وہابی جنتی، سب سے پہلے میں اپنا نام لیتا ہوں، نہ اہل حدیث جنتی، نہ وہابی جنتی، اور نہ حنفی جنتی، نہ دیوبندی جنتی، نہ بریلوی جنتی، نہ شافعی جنتی، نہ مالکی جنتی، نہ حنبلی جنتی، کوئی جنتی نہیں۔ بولا پھر کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک جنتی۔ ہم نے کہا صبر کرو، نہ اہل حدیث جنتی، نہ وہابی جنتی، نہ دیوبندی، نہ حنفی، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، کوئی جنتی نہیں، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ بریلوی، کوئی جنتی نہیں۔ میں نے کہا سن، اگر میری بات صحیح لگے تو مان، جنت میں صرف وہ فرقہ جائے گا جو صرف رب کے قرآن کو پکڑے ہو اور مدینے والے کے فرمان پر عمل کرتا ہو، وہ فرقہ جنتی۔ ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے، ہم نے ان دونوں کے علاوہ کسی اور کی طرف بلایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلک اہل حدیث بول جنتی ہوا یا نہیں، کہنے لگا اب سمجھ میں آیا۔ بتا تو، فیصلہ تجھ پہ ٹھہرا، تو بتا دے ایک فرقہ جنت میں کون سا جائے گا، یا تو حدیث کا انکار کر یا بتلا کہ ایک فرقہ جنت میں کون جائے گا۔ کہتے ہو حنفی تو 3 کے بارے میں لکھ کر دو، شافعی مالکی حنبلی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔
ایک فرقہ صرف حنفی جنت میں جائے گا. میرے بھائیوں جرأت نہیں ہے تمہاری بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی. تم نے جواب ہی نہیں دیا. تم کہتے ہو چاروں جنتی، پھر کہتے ہو حنفی جنتی، پھر کہتے ہو کہ نہیں چاروں جنتی. تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اگر میری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے تو مان لینا، دعا دے دینا یا گالی دے دینا، ہمیں سب کچھ منظور ہے. ہمیں تو اللہ نے پیدا ہی کیا گالی سننے کے لیے. میں کیا کروں؟ میں کروں کیا؟ بنارس کے لوگ موجود ہیں، بنارس میں انہوں نے میری تقریر سنی ہے. اللہ گواہ ہے، بنارس کے ڈی ایم نے ایک ہفتے کے لیے مجھ پر پابندی لگائی. جابر نے بھی یہ پیپر پڑھا ہے، پوچھیے آپ ان سے. دینک جاگرن میں نکل کر آیا مولانا محمد جرجیز ہٹابی کے وارانسی پرویش پر روک. ایک ہفتے تک مولوی جرجیز بنارس میں داخل نہیں ہو سکتا. میں نے کہا 11 کو بھی تھا، 12 کو بھی تھا، 13 کو بھی تھا، جو کرنا ہو کر لے. 11 سے 18 تک پابندی. میں نے کہا میں 11 کو بھی تھا، 12 کو بھی تھا، 13 کو بھی تھا، جو کرنا ہو کر لے. میں تیری پابندی کو مانتا ہی نہیں ہوں. ہائی کورٹ میں نے مقدمہ دائر کیا. ابھی 4 کیسٹیں پھنسی ہوئی ہیں، وہ بھی اقبال ٹھاکرے والی، وہ بھی بیچارہ صلح نامہ پیش کر چکا، وہ کیسٹ بھی آزاد ہو گئی. 3 کیسٹیں ان کے خلاف ہیں، ان کی کتابوں کے حوالے دے دیے. جا یہ تیری کتابیں ہیں اور تمہاری، یا تو ان کتابوں پر پابندی لگواؤ. جس صاحب سے میں نے کہا یا تو ان کتابوں پر پابندی ہٹاؤ، میں اپنی کیسٹوں پر پابندی لگوا دوں گا. اور اگر ان کی کتابیں کھلے عام بکتی رہی تو اللہ کی قسم میری کیسٹیں بینڈ نہیں ہوں گی. تم ہماری اوپر پابندی لگاؤ، تمہاری پابندی میرے جوتے کے نیچے نہیں مانتا میں تیری پابندی. تم کہتے ہو پابندی. مذہب اسلام کا حق بلند کیا. ملفوظ یہاں رکھی ہوئی ہے، ملفوظ احمد رضا خان صاحب کی کتاب. غور کرو، اس ملفوظ کے اندر لکھا ہے کہ انبیاء کرام کی بیویاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس لیے ہماری مائیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا اس لیے حرام ہے کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورتیں رات میں پیش کی جاتی ہیں اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی ان سے ہم بستری بھی کرتے ہیں. یہ تمہارے عقیدے، یہ عقیدے تمہارے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں باحیات ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے تقریر میں کہ انبیاء کرام تو اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں اور روزی بھی کھاتے ہیں. ہم نے کہا بہت اچھی بات، روزی کھاتے ہیں تو لیٹرین بھی کرتے ہوں گے، باتھ روم کہاں ہے؟ ظاہر بات ہے جو نبی یا جو انبیاء یا جو پیر ولی اپنی قبر میں زندہ ہے، روٹی اور روزی کھاتا ہے، تو پھر تم ہمیں بتاؤ کہ وہ باتھ روم کہاں کرتا ہوگا؟ بیویوں سے ملتا ہوگا تو غسل کی ضرورت بھی ہوگی، غسل خانہ کہاں ہے؟ ساری چیزیں اگر وہاں موجود ہیں تو تم ان کی قبروں پہ جا کے مانگتے ہو مجھے ٹائم ٹیبل بتاؤ کہ وہ اس کے کھانے کا ٹائم کیا، اس کے پینے کا ٹائم کیا، اس کی لیٹرین کرنے کا ٹائم کیا، اس کے نہانے کا ٹائم کیا. ارے ہو سکتا ہے تو مانگ رہا ہو بابا تیرے در پہ آیا ہوں جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، اس وقت وہ لیٹرین میں بیٹھا ہو تو مانگ رہا ہے یہاں اور وہ بیچارہ لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہے. تو بتا تو صحیح، فیصلہ تو کر، میں ماننے کے لیے تیار. ٹائم ٹیبل تو لکھ کر دے، میں ماننے کے لیے تیار. کہنے لگے بھائی بھابھی یہ چپ، وہ کھانا کھاتے ہیں لیٹرین نہیں کرتے. ہم نے کہا بڑی عجیب بات ہے، بیچارہ ایک آدمی جنتی بن گیا. یہ تو جنت میں صفت دی جائے کہ جنتیوں کو وہ کھائیں گے، ڈکار لیں گے، ہضم ہو جائے گا، لیٹرین نہیں کریں گے. ہم نے کہا تیرا پیر ابھی قبر میں ہے، جنت کا دیدار بھی نہیں کیا اور یہ صفت پہلے مل گئی. کھانا تو کھا رہا ہے لیکن لیٹرین نہیں کر رہا ہے، بیویوں سے ملتا تو ہے لیکن غسل واجب نہیں ہے. عجیب بات. اگر ایسے ہیں تو تمہارے پیروں سے بڑا ناپاک تو کوئی نہیں ہوگا. یہ حالات ہے تمہارے عقیدے، تمہارے عقیدوں سے خدا بچائے. اور میرا عقیدہ بڑا پاک و صاف ہے. میرے کونین کے تاجدار نے 1400 سال پہلے کہا تھا، انتقال سے 2 دن پہلے کہا تھا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد. اللہ کی لعنت ہو ان یہود و نصارہ پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا. اور میرا حبیب انتقال سے 1 دن پہلے کہہ رہا تھا، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد. اے اللہ میرے مرنے کے بعد تو محمد کی قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا. اے اللہ تو میری قبر کو چومنے چاڑنے کی جگہ نہ بنا دینا. اللہ کا شکر ہے یہ پیشانی اتنی مبارک ہے جو صرف رب کعبہ کے سامنے چھپتی ہے، در گیت پہ نہیں چھپتی. بریلی میں ایک مزار ہے کتا شاہ کا، عجیب حالت ہے. وہاں آپ جاؤ تو میں نے 2 سال پہلے دیکھا تھا کہ کتا مر گیا تو لوگ مٹی ڈال رہے تھے، مجھے کیا معلوم. اور 2 سال کے بعد جب گیا وہاں تو دیکھا ہوں کہ وہاں چادر چڑھائی جا رہی. اب لوگوں نے اس کا نام بدل کر دیا قطب شاہ، کتا شاہ سے بدل کر قطب شاہ کر دیا. لیکن رکشے والے سے کہو کہ قطب شاہ کے مزار پہ جانا تو وہ جانتا ہی نہیں. اس سے کہو کتا شاہ کے مزار پہ جانا تو فوراً پہنچا دیتا ہے.
جو چیز مشہور ہوتی ہے وہ زیادہ شہرت پا جاتی ہے. یہ حالات ہیں میرے بھائیوں. ایک بالش تو اونچی زمین مل گئی تو وہ شریف. اب آؤ وسیلہ مانگو یہاں, اب آؤ منتیں مانگو یہاں, اب آؤ سجدے کرو یہاں. یہ تو تمہاری باتیں سنتے ہیں بغیر وسیلے کے سنتے, بغیر وسیلے کے سنتے. اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. ہم نے کہا میرے رب کی بات کر رہا ہے, میرے رب کی. میرا رب اتنی بلندی سے سنتا ہے کہ سورج ہماری زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے. سورج اتنا گہرا ہے کہ اگر اس کو بیچ سے کھوکھلا کر دیا جائے تو ایسی موجودہ 13,000 دنیا سورج کے پیٹ میں چلی جائیں گی. 13,000 دنیا. اور کوئی راکٹ اگر سورج کے اندرونی حصے میں سفر کرنا چاہے تو سورج کے آخری حصے میں پہنچنے کے لیے اس کو 7 سال لگ جائیں گے. لیکن کب, جب وہ ایسے راکٹ پر بیٹھ کر سفر کرے جو راکٹ 1 گھنٹے میں 15,000 میل کی رفتار سے اڑتا ہو, تب اس کو کتنا وقت لگے گا؟ 7 سال. ہم نے کہا ابھی آسمان نہیں آیا, ابھی سیارے آئیں گے. بولا ہاں, پہلا سیارہ بہت نزدیک, دوسرا سیارہ بہت اوپر. پہلے سیارے تک جانے کے لیے عمر چاہیے 7,000 سال کی, اور دوسرے آخری سیارے تک پہنچنے کے لیے عمر چاہیے 40,000 سال کی. جبکہ ایسے راکٹ پر بیٹھ کر سفر کرو جو راکٹ 1 گھنٹے میں 15,000 میل اڑتا ہو. تب بایولوجی پڑھنے والوں, تم پڑھتے ہو بتاتا ایک ملا ہے, پڑھتے تم ہو سمجھانا پڑتا ایک مولوی کو. کیا کروں, یہی تو مجبوری ہے میرے ساتھ. ہندوؤں کی کتابوں میں لکھا ہے, مجبوری یہی ہے کہ ان کو بتانے والے پنڈت نہ ملے, بتانا ہمیں پڑتا ہے. بریلویوں کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے, لیکن مجبوری تو یہ ہے کہ ان کو ان کے مولوی نہیں سمجھاتے, سمجھانا ہمیں پڑتا ہے. حنفیوں کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے, لیکن کیا کروں, ان کو سمجھانے والے ان کے نہیں ملتے, ہمیں سمجھانا پڑتا ہے. دونوں شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی, امام محمد اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں شاگرد خود امام ابو حنیفہ کے استاد ہونے کے باوجود ان کی تقلید نہیں کرتے, بہت سے مسائل میں اختلاف کر رہے ہیں, یہ تقلید کو واجب قرار دے رہے ہیں. امام ابو حنیفہ کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں آگ کے انگارے رکھے جائیں گے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنے والے سے افضل ہے. بتاؤ کس کی مانوں؟ کہنے لگے دونوں پر حق, پڑھو تو وہ بھی صحیح, نہ پڑھو تو وہ بھی صحیح, دونوں پر حق. اس سے زیادہ اور پاگل پنا کیا ہوگا؟ میں ہی پاگل ہوں. ایک امام کہہ رہا ہے یہ دن ہے, دوسرا کہہ رہا ہے یہ رات ہے. مفتی صاحب, ایک امام کہتا ہے یہ دن, ایک کہتا ہے یہ رات. کیا مانوں؟ کا دونوں پر حق. جب دونوں پر حق ہے تو میں ہی پاگل ہوں, مجھے پاگل خانے میں بھرتی کر دو. ہمیں نہیں معلوم یہ دن ہے کہ رات ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے, دوسرا امام کہتا ہے حرام ہے. مفتی صاحب کون صحیح؟ مفتی صاحب بولے ارے بھائی چاروں امام برات, ایک کہہ رہا حلال, ایک کہہ رہا حرام, دونوں تو صحیح ہے. دونوں صحیح تو ہم ہی پاگل ہیں, ہم ہی پاگل ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں گھوڑا مکروہ, اللہ کے نبی نے گھوڑے کا گوشت کھایا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ حلال ہے, اور امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں وہ مکروہ ہے. پوچھو کیا صحیح؟ بولے کہ ہماری امام کی بات زیادہ صحیح. ہم پاگل ہیں, ہمیں نہیں معلوم حدیث کیا ہے. تم لے کر تو آؤ, ایک مسئلہ لے کر آؤ جو حدیث میں نہ ہو, اور پھر جب حدیث میں ہے تو پھر تمہیں جرأت کیسی ہے کہ تم فقہ پر عمل کرتے ہو. اور سن لو, ہم سے بات کرنا ہے تو یہ تو مقلد کے اعتبار سے کرنا یا غیر مقلد. اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم مقلد ہیں تو سن لو, تمہیں جو بھی بات کہنا ہو وہ امام کے قول سے ثابت کرنا ہوگی. حدیث مت پڑھنا, کیونکہ حدیث تو اہل حدیث کا حق ہے پڑھنے کا. تم کون ہوتے ہو حدیث پڑھنے والے؟ تم تو کہتے ہو ہم حدیث ڈائریکٹ سمجھتے ہی نہیں ہے, پھر حدیث کیوں پڑھ رہا ہے؟ حدیث کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو امام سے سمجھا ہمیں, تو امام کا مقلد ہے, امام کے بارے میں بتاتے رہے امام نے یہ کہا, تو حدیث نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ حدیث تو بغیر امام کے سمجھتا ہی نہیں ہے. تو جو کچھ کہنا ہو امام کے قول سے سمجھانا. سہارا دونوں کا لیتے ہیں کہ بغیر حدیث کے تو چارہ ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں, اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے مانا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, مدینے والے کے فرمان کو مانتے ہیں. بات آگے بڑھ گئی, بات آگے چلی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کے اور کون کون سے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں. ملفوظات پڑھ لو گے تو آپ چکرا کے رہ جائیں گے, چگڑا کے. اتنی بوخرا باتیں موجود ہیں کہ کنیز تاجر کی شیخ عبا کر رہے ہیں. جاؤ تجھے پسند آ گئی تو لے لے. ان کے پاس یہی ہے, بیچارے لڑکیاں دیتے ہیں. ہمارے اٹاوا کی ایک لڑکی ہے, وہ اس کی شادی ہو گئی کانپور میں, تو وہ بیچاری کیا کرے, بریلوی گھر میں چلی گئی. کیا کہتے پراپرٹی والے بیچارے دیکھتے ہیں لوگ
یہ نہیں دیکھتے میری بیٹی کی زندگی کیا ہوگی. تو جب وہ اٹاوا کی لڑکی بریلی کے گھر میں کانپور میں پہنچ گئی تو اب لوگ اس سے کہنے لگے کہ چل بیٹا نہیں ہوتا ہے فلاں بابا کے پاس چلیں. وہ بولی میں اہل حدیث گھر کی ہوں, میں نہیں جاؤں گی. تو اس کی نند جو تھی اہل حدیث لڑکی کی یعنی شوہر کی بہن بولی ارے فلاں فلاں بابا کے پاس فلاں فلاں عورتیں جا کے گود بھر کے آ رہی ہیں تو نہیں آتی ہے. بولی میری نند میں چلی جاؤں گی بازار پہ لیکن ایک کام کر کا کیا کام کروں کا تیرا رنگ کالا کلوٹا ہے, تیرا رشتہ نہیں آتا, پہلے تو بابا کے پاس جاؤ کہ بابا میری دعا اللہ تک پہنچا دو, میرا رنگ گورا کر دو تاکہ میرا رشتہ آنے لگے. اگر تیرا پیر تیری دعا اللہ تک پہنچا کے تیرا رنگ گورا کرا دے تو میں بھی مانگوں گی, اولاد مانگوں. کہا واہ آج تک ایسا ہوا ہے کہ کوئی پیر کسی کی کالے رنگ کو گورا دے سکا؟ یہ تو اللہ کی قدرت ہے. قریب اللہ کی قدرت ہے. جب تیرا پیر کسی کے کالے رنگ کو گورا رنگ نہیں کرا سکتا تو کالی گوری اولاد کیا دے سکتا ہے؟ جا پہلے اپنے رنگ کو گورا کرا, اس کے بعد میں میرے پاس آنا. جب تیرا رنگ گورا ہو جائے تب میں جاؤں گی مزار پہ مانگنے کے لیے. اسی وقت پورا گھر اہل حدیث ہو گیا ہے بابو پوروا میں کانپور کے اندر. مانو اصلاح کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں, اصلاح کرنے والے. لیکن کیا کروں, بات آگے بڑھ کے میں کہہ رہا تھا کہ سورج سے آگے سیارے, پہلے سیارے تک جانے کے لیے 7,000 سال اور دوسرے سیارے تک جانے کے لیے 40,000 سال لگیں گے. جبکہ آپ ایسے راکٹ پر بیٹھ کر سفر کریں جو راکٹ 1 گھنٹے میں 15,000 میل کی رفتار سے اڑتا ہو, تب آپ کو کتنے سال لگیں گے؟ 40,000 سال. اس کے بعد میں ابھی پہلا آسمان میں صحیح کہکشاؤں کا دور آئے گا. ایک قریبی کہکشاں, ایک بعیدی کہکشاں. قریبی کہکشاں تک پہنچنے کے لیے آدمی کو عمر چاہیے 7 لاکھ سال کی, اور آخری کہکشاں تک پہنچنے کے لیے عمر چاہیے آدمی کو 40 لاکھ سال کی. لیکن کب؟ 15,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اڑنے والا راکٹ نہیں, بلکہ اس راکٹ پر بیٹھے جو راکٹ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی رفتار سے اڑتا ہو تب 40 لاکھ سال لگیں گے. کس راکٹ پر؟ منٹ کی بات نہیں, سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں. 1 سیکنڈ میں آنکھ بند کرو کھولو, بس اتنی دیر میں جو راکٹ 1,46,000 میل کی رفتار سے اڑے گا تب کتنے سال لگیں گے؟ 40 لاکھ سال. یہ ماڈرن سائنس کہہ رہی ہے 40 لاکھ. تب کہاں پہنچے گا؟ آخری کہکشاں پر. اس کے بعد پہلے آسمان سے تھوڑا نیچے ایک ستارہ ہے, اس ستارے کی روشنی زمین پر آنے میں تقریباً 3 ارب سال لگتے ہیں. 3 کروڑ نہیں, 30 کروڑ نہیں, 3 ارب سال. اس ستارے کی روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال, جبکہ ستارے کی روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی رفتار سے چل رہی ہے, تب اس کو آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں. اس کے بعد پہلا آسمان. ذرا غور کیجئے کہ اتنے بلندی پر کہ ایک راکٹ اگر سفر کرے اور 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل اڑتا ہو تب اس کو ستارے تک پہنچنے میں 3 ارب سال لگیں گے. اس کے بعد میں جا کر پہلا آسمان آئے گا, پھر اتنے ہی اوپر دوسرا آسمان, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر 5واں, پھر چھٹا, پھر 7واں. 7ویں آسمان پر اللہ کا عرش پر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے. کتنا بلند ہوا. اور آئے قبر پجو مردوں سے ڈرنے والوں, ہم زندوں کو ڈرانے کی بات کرتے ہو, تمہارے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے تو سن لو وہابیوں کا عقیدہ. اتنا بلند ہے میرا پروردگار. یہ مردوں سے ڈرنے والے زندوں کو ڈراتے ہیں, یہ کر ڈالوں گا وہ کر ڈالوں گا. بنارس میں پابندی کی بات ابھی میں نے بتائی تھی, اس میں کمینہ ایک اشتہار لکھتا ہے بریلوی مفتی, کیا جو مولوی جرجیز کو قتل کر دے 100 شہیدوں کا ثواب. اس نے پرچہ اشتہار لکھا کہ جو مولوی جرجیز کو قتل کر دے 100 شہیدوں کا ثواب. ہم نے کہا تم نے ایک مچھر کو بھی تو قتل نہیں کیا, مولوی جرجیز کو قتل کرنے کی بات کرتے ہو. ایک مچھر کو مارنے جاتے ہیں تو تھانے میں اجازت لیتے ہیں پولیس والوں سے کہ میں مچھر کو مارنے جا رہا ہوں, مار سکتا ہوں یا نہیں. کہوں گو ہتیا کی طرح ان پر پابندی تو نہیں لگی. میں نے کہا تم کہتے ہو گو ہتیا پر پابندی, اور میں نے کہا جاؤ جو سزا دینا ہو دے. تیری کتاب منو اسمرتی میں لکھا ہے جو گائے کا گوشت کھائے بغیر مر گیا وہ جہنم میں جائے گا, نرک میں چلے گا. جا مقدمہ ہم پہ دائر کر, بھگتنے کے لیے تیار. تیری کتاب میں لکھا ہے کہ جو گائے کا گوشت مہمان تیرے گھر میں آئے تو سب سے پہلے کھلا, پہلے خود نہ کھا, مہمان کو کھلا. اور جو گائے کا گوشت کھائے بغیر مر گیا وہ 21 جنم تک پشو بنے گا, پہلے سور, گدھا, کتا یہ سب بنتا رہے گا 21 جنم تک. تو مچھر کو مارتے ہو تو پولیس تھانے میں اجازت لیتے ہو, مولوی جرجیز کو قتل کر دو 100 شہیدوں کا ثواب. اور مفتی نے اپنا فتوے کا نام ڈالا نہیں کہ کس مفتی نے فتوا دیا, بیچارہ اتنا بزدل, رنگیلا رسول کی کتاب لکھنے والے کی طرح. کتاب تو لکھ دی لیکن بزدل مصنف نے اپنا نام بھی نہیں لکھا.
اس کتاب پڑھی، بس ایسی بزدل فتوا تو دے دیا. ہم نے کہا مفتی صاحب جب اتنا بڑا ثواب ہے تو تم کیوں نہیں لیتے ہو؟ تم ہی لے لو، آؤ قتل کرو ہمیں، 100 شہیدوں کا ثواب تمہیں مل جائے گا. اپنی پبلک سے کیوں کہتے ہو، عوام سے کیوں کہتے ہو؟ نہیں ہم قتل نہیں کریں گے، قتل کا سزا کون بھگتے گا؟ وہ تو ہماری عوام جانے، کوئی نہ کوئی تو قتل کر دے گا. مفتی خود نہیں لینا چاہتا، خود پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتا. میرے بھائیوں، پہلا آسمان تب، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر ساتواں. 7ویں آسمان پر اللہ کا عرش پر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے. اتنے بلند ہونے کے بعد تو کہتا ہے اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اور میں یہ کہتا ہوں اتنی بلندی پر ہونے کے بعد بھی میرے رب العالمین کی قوت سماعت و بصارت کا یہ حال ہے کہ اتنی اونچائی سے کہ جہاں کروڑوں اور اربوں سال میں راکٹ نہ پہنچ پائے، میرے پروردگار کی قوت سماعت و بصارت کا یہ حال ہے کہ اتنی بلندی سے کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ پر اگر کالی چیونٹی رینگتی ہے تو میرا پروردگار اتنی بلندی سے کالے رات میں، کالے پتھر پہ، کالے جنگل میں چلنے والی کالی چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے. اور دیکھتا ہی نہیں بلکہ میرا پروردگار چیونٹی جب پتھر پہ پیر رکھتی ہے، کالے پتھر پر، کالے پہاڑ پر، تو اس کے پیر کے رکھنے کی جو آہٹ ہوتی ہے، اس کے پیر کے رکھنے کی جو آواز ہوتی ہے، میرا پروردگار اتنی بلندی سے اس چیونٹی کے پیر کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے. چیونٹی کے پیر کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے بغیر کسی وسیلے کے. جو رب العالمین بغیر کسی وسیلے کے سن لے تو چیونٹی کی آواز سن لے، ہماری دعا نہیں سن سکتا. نماز ڈائریکٹ قبول کرے، روزہ ڈائریکٹ قبول کرے، حج ڈائریکٹ قبول کرے، لیکن اولاد دینے کا ٹھیکہ پیر لے کر آیا اللہ کے پاس. اولاد دینے کا ٹھیکہ کیا کروں میرے دوستو؟ ایک مرتبہ بدایوں میں گیا تو وہاں ایک کتیا بھاگتی ہوئی جا رہی تھی. تو جیسے وہ مزار کے قریب پہنچی تو وہاں کے مجاوروں نے کہا ہٹ بھاگ بھاگ بھاگ، اس کو بھگا دیا. میں نے کہا اللہ کے بندو کیوں بھگاتے ہو؟ اس کو بھی بیٹا نہیں ہو رہا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ بھی وسیلہ مانگنے جا رہی ہے، اس کو کیوں بھگاتے ہو؟ بے بیوقوف. ہم نے کہا کیوں اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے ہو؟ میرا رب العالمین تو بچے دینے کو کسی کو سب کو دیتا، وہ تو نہیں شرماتا. ارے وہ انسانوں کو بھی بچے دیتا ہے، مچھلیوں کو بھی انڈے دیتا ہے، ان کو بھی بچے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کتوں کو، کتیوں کو بھی بچے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ان کی بھی دعائیں سنتا ہے. سور کو بھی بچے دیتا ہے جب وہ دعا، یہ سب اللہ معافی سماوات، ساری چیز اللہ کی تصویر بیان کرتی ہیں. تو سور کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کو تو شرم نہیں آتی، تیرے پیر کو شرم آ رہی ہے، ہو سکتا بچہ نہ ہوتا ہو، بیچاری وسیلہ مانگنے. ہم نے کہا اچھا اس کتیا کو بیٹا نہ ہو، یہ کس سے وسیلہ مانگے؟ بولے ان کے کوئی پیر ہوں گے، ان سے مانگے. ہم نے کہا یہی تو فقر ہے، یہی تو شکر ہے کہ میرا